کل کے میچ پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ دلچسپ میچ تھا. پہلے 2 میچوں کی نسبت اس میں پاکستان ٹیم کچھ اس میں جان نظر آئی. ابتدائی جو پاکستان کی بیٹنگ تھی بہت شاندار تھی. اس کے بعد ایسی کوئی افسوسناک قسم کا وہ ہوا کولیپس کہ 9 وکٹیں ہماری گری ہیں. ہمارے جو بیٹسمین ہیں وہ کوالٹی سپن کھیلنے کی لگتا ہے ان کو کوئی پریکٹس ہی کوئی نہیں تھی. اس کے بعد داد دینی چاہیے کپتان کی, جس نے یہ دیکھتے ہوئے کہ ان کی بولنگ کا آج دن نہیں ہے اور ان کی پٹائی ہو رہی ہے, پھر ان کو گیند تھما دیا. ضروری تو نہیں کہ ہر گیند کے اوپر جو ہے وہ باؤنڈری ہی کی جائے. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ یہ کوشش کرتے آسان سے کیچ جو ہے انہوں نے دیے. ٹپ کرنے والوں کا حشر آپ دیکھ چکے ہیں. اس وقت دنیا مانتی ہے بابر اعظم کو کہ دنیا کے اگر 2-4 بہترین بیٹسمینوں کی بلے بازوں کی فہرست بنائی جائے تو وہ اس میں شامل اس کا نام ہوگا. لیکن بیچارہ اپنے اسی بات سے مار کھا گیا کہ یہ اس کو محدود اووروں کی کرکٹ کا کوئی کھیلنے کا تجربہ نہیں ہے. انتہائی شرمناک, انتہائی افسوسناک, انتہائی اخلاقی لحاظ سے گرا ہوا رویہ ہے ہندوستان کا. جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں, کھیل کو اور سیاست کو علیحدہ رکھا جائے. دنیا کو نوٹس لینا چاہیے. یہ بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا سارے کھیلوں کا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں دانیال راٹھوڑ اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی. کل کا پاکستان اور انڈیا کے مابین ہونے والا فائنل میچ ACC ایشین فائنل میچ تھا. 2 بڑی ٹیمیں, حریف ٹیمیں ایک دوسرے کے مد مقابل تھی. کس طرح کا یہ میچ رہا اور اس کے بعد انڈیا کا جیسے رویہ رہا, انہوں نے ACC پریزیڈنٹ جو کہ محسن نقوی ہیں ان سے ٹرافی لینے سے بھی انکار کر دیا. اور اس ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے. سابق PCB چیئرمین خالد محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانیں گے کل کے میچ پر یہ کیا تبصرہ کر رہے ہیں, کس قسم کی تبدیلیاں یہ سمجھتے ہیں ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. خالد صاحب, کل کا میچ ایک بڑا نیک ٹو نیک میچ دیکھنے کو نظر آیا اور ایک مقابلہ واقعتاً پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہم نے دیکھا بھی. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری اس طرح سے بیٹنگ آرڈر جو ہے وہ نہیں کام کر سکا اور لاسٹ میں بولنگ بھی نہیں کام کر سکے. تو کل کے میچ پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ یہ دلچسپ میچ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے 2 میچوں کی نسبت اس میں پاکستان ٹیم کچھ اس میں جان نظر آئی, کچھ کرنے کی کوشش تھی. اور لیکن عجیب قسم کا وہ جیسے کہتے ہیں نا, وہ بچوں کا سی سا, کبھی اوپر چلے گئے اور کبھی بہت نیچے آ گئے, اس طرح کی کیفیت رہی. ابتدائی جو پاکستان کی بیٹنگ تھی بہت شاندار تھی اور اس سے اکثر لوگوں کی کو یہ امید لگی اور حوصلہ بڑھا کہ شاید اب یہ بہت بڑا ایکسپورٹ کریں گے. بلکہ ایک وقت لگتا تھا کہ 190-200 کے قریب جا پہنچیں گے. لیکن وہ پھر اس کے بعد ایسی کوئی افسوسناک قسم کا وہ ہوا کولیپس کہ 9 وکٹیں ہماری گری ہیں 33 رنز میں, جو کہ ناقابل یقین قسم کی چیز ہے. بہرحال ہو گئی. کیوں ہوا اس کی وجہ پہ بھی آئیں گے. میرا خیال ہے بنیادی وجہ تھی کہ ہمارے جو بیٹسمین ہیں وہ کوالٹی سپن کھیلنے کی لگتا ہے ان کو کوئی پریکٹس ہی کوئی نہیں تھی. ان کا جو لیفٹ آرم سپنر تھا اس کی گیندوں کے آگے وہ ایسے ڈھیر ہوتے چلے گئے. 4 وکٹیں میں ہارے انہوں نے لی ہیں. تو بنیادی وجہ اس کی یہی تھی. ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹیم اس طرح کی اس میں صلاحیتیں نہیں ہیں بیٹنگ کی جو کہ اس طرح کے اہم مقابلوں کے لیے درکار ہوتی ہیں. اس کے بعد باری آئی انڈیا کی. اس میں بھی بڑی ایک خوشگوار حیرت ہوئی جب ہمارے بالروں نے ابتدائی اوور میں ہی 3 کھلاڑی ان کے آؤٹ کر دیے 13 سکور پہ, اور اس سے پھر امید بن گئی کہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. بلکہ یہ 10-12 اوور کے بعد تو یہ کیفیت تھی کہ میرا خیال ہے اوسط جو سکور درکار تھا ہندوستان کو جیتنے کے لیے وہ 11 کو پہنچ رہا تھا. لیکن پھر وہ بولنگ لگا کہ وہ بولنگ ختم ہی ہو گئی. جو کچھ نیا سامنے آیا سلسلہ وہ بڑا مذاق خیز تھا, وہ بڑا باعث شرم بھی تھا, باعث افسوس بھی تھا. اور خاص طور پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا حارث راؤل کی بولنگ کا. کبھی سنا نہیں. میرا حال ہے کوئی نہ کوئی یہ ریکارڈ ہوگا کہ انہوں نے اپنے 3.5 یا 4 اوور میں 50 سے زیادہ سکور دیا ہے. یہ بالکل ایسا کبھی نہیں ہوا. تو اس کے بعد داد دینی چاہیے کپتان کی, جس نے یہ دیکھتے ہوئے کہ ان کی بولنگ کا آج دن نہیں ہے اور ان کی پٹائی ہو رہی ہے, پھر ان کو گیند تھما دیا آخری اوور دینے کے لیے. وہ تو کسی کو ٹرائی کر سکتے تھے
کسی اسپنر کو سوجھ بوجھ والے کو کہتے کہ تم کر لو، صاحب ایوب کو دے دیتے، شاید نواز کا بھی اوور کوئی باقی تھا. تو یہ تو اس سے پہلے شہین افریدی نے بڑا اچھا اوور کیا کہ جس میں انہوں نے رن کو روکا ہے. جی ہاں، یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلے جو کچھ بالر کرتے رہے وہ بھی اچھا تھا، پھر بعد میں بھی اچھی بالنگ کی انہوں نے. لیکن حارث رؤف جو ہے ایک واحد، اگر آپ شناخت کرنا چاہیں کہ کون ولن ہے اس معاملے میں، تو وہ تو حارث رؤف صاحب نکلتے ہیں، اور پھر کپتان صاحب بھی نکلتے ہیں جنہوں نے ان کو ایک اور موقع دیا کہ لو بھائی ایک دو چھکا کھا اور ختم کر دو. تو میچ جیتا جا سکتا تھا، امکان تھا اس کے جیتنے کا، اور اس طرح پاکستان نے وہ موقع گوا دیا. انڈیا کی جس طرح سے پرفارمنس رہی، پاکستان کی جس طرح سے پرفارمنس رہی، ہم فائنل میں تو پہنچ چکے تھے لیکن ہمیں کوئی اچھی خاصی امید نہیں تھی. لیکن امید پھر دلائی بیٹنگ کی وجہ سے، پھر ایک کے بعد ایک وکٹیں ہی گرتی چلی گئیں، جیسے آپ نے اشارہ بھی دیا. مطلب ان کو کوشش یہ نہیں کرنی چاہیے تھی کہ یہ پہلے وکٹ پہ روکتے، ٹپ ٹپ کرتے، چیزوں کو بڑھتے. مطلب ضروری تو نہیں کہ ہر گیند کے اوپر جو ہے وہ باؤنڈری ہی کی جائے، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ یہ کوشش کرتے. آسان سے کیچ جو ہے انہوں نے دیے، ایسا لگتا ہے گلی محلے کی شاید کرکٹ دیکھ رہے ہیں. دیکھیے آپ نے ٹپ ٹپ کرنے کی بات کی، ٹپ ٹپ کرنے والوں کا حشر آپ دیکھ چکے ہیں. اس وقت دنیا مانتی ہے بابر اعظم کو کہ دنیا کے اگر دو چار بہترین بیٹسمینوں کی بلے بازوں کی فہرست بنائی جائے تو وہ اس میں شامل اس کا نام ہوگا. لیکن بیچارہ اپنے اسی بات سے مار کھا گیا کہ یہ اس کو محدود اووروں کی کرکٹ کا کوئی کھیلنے کا تجربہ نہیں ہے، تو ہر قسم کی کرکٹ سے باہر ہو گیا. اسی طرح رضوان پہ بھی یہی الزام لگا. تو جو آپ یہ کہہ رہے ہیں ٹپ ٹپ کرتے، تو وہ ان کے دل میں یہ خوف تو ہوگا کہ ٹپ ٹپ کرنے کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا، اس لیے اندھا دھند جس طرح بھی ہے کچھ نہ کچھ کر کے دکھاؤ. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی ہمارے بلے باز ہیں شامل، ان کا ساتھ اسٹرائک ریٹ آتا ہے، اور اسٹرائک ریٹ 100 سے زیادہ ہوتا ہے، 125 یا کچھ نہ کچھ. تو میرا خیال ہے ان کی جو مہارت ہی یہی ہے کہ آج کے 2-4 ہٹیں ماری، مار لاٹ کی اور آؤٹ ہو کے چلے گئے. تو اس لیے ان کو یہ پاکستان کے لیے کھیلنے کے لیے منتخب کیا گیا ہے. لیکن یہ چاہے T20 بھی ہو، اس میں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ کوئی موقع ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا بالر ہے جو آپ پہ حاوی ہے، تو آپ اس وقت اپنی وکٹ بچانے کی کوشش کریں گے، اس کو چوکا مارنے کی یا چھکا مارنے کی کوشش نہیں کریں گے. لیکن ہمارے کھلاڑی یہی کوشش کرتے نظر آئے. غالباً کوچ کا حکم ہوگا یا کپتان نے کہا ہوگا، تو اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. حارث رؤف کی پرفارمنس بھی بڑی عجیب رہی. یہاں پر لوگ بابر اعظم اور محمد رضوان کی دوبارہ سے بات کرنا شروع ہو گئے. پہلے تو ان پہ یہ بھی کرٹیسزم تھا کہ یہ دونوں کھلاڑی آتے ہیں پورے 20 اوور یہی کھیل جاتے ہیں اور کسی کو باری نہیں ملتی بھائی وہ مطلب. لیکن لوگوں نے بڑا مس کیا، آپ نے بھی مس کیا کہ اگر یہاں پہ بابر اعظم یا محمد رضوان یا ایسے کوئی پلیئر ہوتے تو وہ صورتحال کچھ مختلف ہو سکتی. دیکھیے میں مس کرنے والوں میں نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کرکٹ بورڈ اور کوئی سلیکشن کمیٹی فیصلہ کرتی ہے تو اس نے کچھ مختلف وجوہات کو سامنے رکھ کے کیا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بابر اعظم کو ہم اس کا استعمال نہیں کر رہے، یہ بڑی حماقت ہے. رضوان کو بھی ہونا چاہیے، میری تو سوچ یہی ہے. لیکن اس موقع پہ جو کھلاڑی تھے ان کو وہ یہ کردار ادا کر سکتے تھے. یعنی کوچ بیٹھا ہوتا ہے، کپتان بیٹھا ہوتا ہے، وہ ان کو سمجھاتا کہ بھائی یہ اسپنر جو ہے اچھا ہے، اس کو تم احتیاط سے کھیلو، اور اگر ہٹ وٹ مارنے کی کوشش کرنی ہے دوسرے کو کوشش کرو. اس طرح کی کوشش تو ہو سکتی تھی نا کہ ایک اینڈ پہ احتیاط کر لیتے، دوسرے اینڈ کی طرف ہٹ مارنے کی کوشش کرتے. لیکن وہاں پہ کوئی سوچ، کوئی اس قسم کی میڈیٹیشن، کوئی تجزیہ نظر نہیں آ رہا تھا. بس ایک ہی دھن سوار تھی، اندھا دھند کے مارے، اور مارنا بھی نہیں آتا تھا، اور بولنگ کوالٹی بڑی اچھی تھی. تو اس لیے وہ جہاں پہ ہمیں 190-200 کی امید تھی وہ 146 پہ آؤٹ ہو گئے، جو کہ کوئی بڑا ٹوٹل نہیں تھا. اچھا، روایتی حریف میدان میں ایک ساتھ ہوئے تو کھیل کے ساتھ ساتھ سیاست بہت دیکھنے کو نظر آئی. اور کسی نہ کسی جگہ پر جب پری پریس کانفرنس ہے یا پوسٹ پریس کانفرنس ہو رہی ہے تو اس میں وہ سیاسی نظر اور وہ اس طرح سے طنز کرنا، اس طرح کی چیزیں جو کہ میدان میں یا کھیل میں، کیونکہ کھیلوں کی اور میدانوں کی کوئی سرحد نہیں ہوتی،
تو یہ بڑا اس ٹورنامنٹ میں بہت ہی ایسے واقعات دیکھنے کو نظر آئے. کبھی ہینڈ شیک نہیں ہے اور پھر آخر میں یہ ٹرافی والا معاملہ بن گیا. کہ انڈیا کے اس رویے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, سیاست کو بیچ میں لے کے آنا اور ٹرافی, کیا یہ ان کا جائز مطالبہ تھا یا اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا؟ جائز مطالبہ, مجھے تو آپ کا سوال سن کے ہی ہنسی آ رہی ہے کہ سوچ رہے ہیں اس قسم کا مطالبہ آپ جائز کیسے کہہ سکتے ہیں. دیکھیے, انتہائی شرمناک, انتہائی افسوسناک, انتہائی اخلاقی لحاظ سے گرا ہوا رویہ ہے ہندوستان کا. جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں دنیا میں کبھی دیکھا نہیں گیا اس قسم کا رویہ. اور ایک جو بڑا صاف شفاف اور بڑا مستحکم اصول ہے کہ کھیل کو اور سیاست کو علیحدہ رکھا جائے, ہمیشہ رکھا جاتا ہے, اگرچہ کبھی کبھی خرابی ہوتی ہے. مثلاً مجھے یاد پڑتا ہے کہ امریکہ نے جو 1980 میں اولمپکس ہوئی تھیں رشیا میں, ماسکو میں, ان کا بائیکاٹ کیا تھا ان کے اس افغانستان میں آ جانے کی وجہ سے. وہ بھی سیاست کو ملوث کیا تھا انہوں نے کھیلوں میں, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ کبھی ایک دفعہ ہو گیا. یہ جو چیز ہو رہی ہے یہ تو ایک انتہائی تعصب کی, انتہائی تنگ نظری کی, انتہائی شدت پسندی کی, انتہائی وحشتناک قسم کا رویہ ہے جو کہ ہندوستان کی جو بی جے پی پارٹی ہے, جو مودی سرکار ہے, اس نے یہ پالیسی دی ہے اپنی ٹیم کو. اور میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ابھی تک دنیا جو ہے اس کا کوئی خاص نوٹس نہیں لے رہی. دنیا کو نوٹس لینا چاہیے. یہ بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا سارے کھیلوں کا, ہر قسم کی اس قسم کی سرگرمیوں کا, اگر اس کا نوٹس نہ لیا گیا. آپ جتنی بھی چیزیں کی ہیں آپ نے بتائی ہیں وہ بالکل ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہاتھ نہیں ملانا, انہوں نے کہا کہ جی کسی تقریب میں نہیں شامل ہونا, انہوں نے مختلف ساری چیزیں کی ہیں جو کہ بالکل ناقابل قبول ہیں. بلکہ میری تو پتہ نہیں, آپ کے پروگرام میں بھی آپ سے گفتگو کرنے کا موقع مجھے ملا تھا اور باقی کئی چینلز میں کہہ چکا ہوں کہ اس رویے کا اب رولنے دھونے کا فائدہ تو کوئی نہیں ہے. جب سارا ایشیا کپ کھیلا گیا اس میں ساری وہ خرابیاں ہوئیں جن کی نشاندہی آپ کر رہے ہیں. میں نے اس وقت کہا تھا کہ چاہیے ہمارے جو ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ, وہ اس وقت ایشین کرکٹ کانفرنس کے بھی سربراہ ہیں, ان کو فوری طور پہ ہنگامی اجلاس اپنا بلانا چاہیے اے سی سی کا. سارے ملکوں کے سامنے یہ معاملہ رکھنا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے کیا ان حالات میں یہ چیمپئن شپ جاری رکھی جا سکتی ہے, رکھی جانی چاہیے. اور اگر وہاں پہ ان کو تائید مل جاتی, اور ممکن تھا تائید مل جاتی, یہ بھی ممکن تھا نہ ملتی. ظاہر ہے ہندوستان نے اپنے پنجے بڑے گاڑے ہوئے ہیں, وہ بنگلہ دیش کو بھی متاثر کرتے ہیں. اگرچہ اب وہاں جب سے حکومت بدلی ہے, سیاسی حکومت, حسینہ واجد چلی گئی ہیں اور اس کی جگہ جو لوگ آئے ہیں ان کا بڑا مثبت رویہ ہے, ان کی سوچ بڑی اچھی ہے. وہ میرا خیال ہے ہندوستان کا ان چیزوں میں ساتھ نہیں دے سکتے. ہاں باقی ملک کچھ ہیں وہ جیسے سری لنکا ہے, وہ جیسے جو اشارہ وہ کریں گے اس کے مطابق چلے گا. امارات والے جو ہیں وہاں بھی ان کے بڑے پنجے مضبوط گڑے ہوئے ہیں. لیکن اور بھی ملک ہیں, اس کے علاوہ عمان ہے, یو اے ہے, یو اے کی تو بات کر چکے ہیں. جتنی بھی اس کی ممبرشپ ہے ان کو اکٹھا کر کے ان کو کہنا چاہیے تھا جناب یہ صورتحال ہے, اب آپ بتائیں کہ کیا کرنا ہے. کیا ہم ہندوستان کو ایسے ہی برداشت کریں جو کچھ یہ حرکتیں کر رہے ہیں, قابل اعتراض حرکتیں, یا ہم اس ٹورنامنٹ کو ختم کر دیں اور کہیں کہ جی اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ تو ابھی بھی ممکن ہے کہ اس طرح ان ساری چیزوں کو رکھ کے جب ٹرافی سے انکار کیا ہے اور ٹرافی جو ہے محسن نقوی صاحب واپس لے گئے ہیں, اس پہ بھی میں آپ کا تبصرہ چاہوں گا, تو ابھی بھی یہ اجلاس کال کیا جا سکتا ہے کہ اس کا مستقبل کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اجلاس کال کرنا چاہیے, اور اگر اجلاس کال کر کے اب ان ساری چیزوں کی کر کے نشاندہی اور ان کا ریکارڈ بنا کے اس کے خلاف قرارداد منظور کرتے ہیں کہ یہ بالکل ناقابل قبول ہیں اور اس کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے, بھارت کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جس نے یہ حرکت کی ہے, پھر اس کو آپ بھیجیں آئی سی سی کے پاس. اور آئی سی سی یہ یاد رکھیں چونکہ اس وقت مکمل قبضے میں ہے ہندوستان کے, جس میں ان کا
جے شاہ ہے جو سربراہ ہے، اس کے علاوہ چیف ایگزیکٹو بھی ان کا ہے، ایک آدھا اور آفیشیل بھی ان کا ہے. لیکن یہ سیکریٹریٹ ہے، لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ سیکریٹریٹ جو ہے اس کا ذاتی طور پہ اثر رسوخ نہیں ہے، اثر رسوخ جو ہے ممبران کا ہے. بات وہاں پہ سنی جائے گی، انگلینڈ کی بات سنی جائے گی، آسٹریلیا کی، نیوزی لینڈ کی، باقی ممبروں کی. تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے کہ تمام جو فل ممبرز ہیں آئی سی سی کے، ان کے ساتھ فوری طور پہ رابطہ کرے، ان کے سامنے صورتحال رکھے، اپنے طور پہ بھی رکھے، اور اے سی سی کے اجلاس میں جو قرارداد پاس کرے وہ بھی ان کے سامنے رکھے، اور ان سے پوچھے کہ جناب کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کرکٹ ہونی ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں ہونی ہے تو ٹھیک ہے، ہم چپ کر جاتے ہیں. لیکن اگر اس کا سد باب کرنا ہے، اس کے خلاف کارروائی کرنی ہے تو کارروائی ہونی چاہیے. یہ دیکھیں، یہ چیزیں ایسی بین الاقوامی جو سطح پہ چیزیں ہوتی ہیں وہ گھر بیٹھے بیٹھے نہیں ہو جاتی ہیں. اس کے لیے آپ کو بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے آپ کو زمین ہموار کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے آپ کو ممبران کو ہم خیال بنانا پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں میں ہوتی کہیں دیکھ نہیں رہا، اس لیے نہیں دیکھ رہا تو پھر آپ خود ہی سمجھ لیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اچھا، اس رویے کے حوالے سے انڈیا نے کیا کہ ٹرافی لینے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد محسن نقوی صاحب وہاں سے روانہ ہو گئے، ٹرافی بھی اے سی سی کے آفس میں چلے گئی واپس. اس پر کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ میں تو پورا لائحہ عمل آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. یہ ٹرافی نہ لینا بھی اسی طرح ہے جس طرح ہاتھ نہیں ملانے اور یہ نہیں کرنا اور وہ نہیں کرنا. یہ سارا اسی سارے معاملے کا ایک کڑی ہے. تو اس کے لیے میرے پھر وہی گزارش ہے کہ اے سی سی کا بھی اجلاس بلائیں، اے سی سی کے اجلاس میں لوگوں کو اپنا ہم خیال ہم نوا بنا کے زبردست قسم کی قرارداد منظور کریں، اور وہی قرارداد لے کے پہنچے آئی سی سی کے پاس. آئی سی سی بظاہر خود تو شاید کچھ بھی نہیں کرے گی کیونکہ وہ ہندوستان کے زیر اثر ہے، لیکن یہ آپ انفرادی طور پہ جتنے ممبر ممالک ہیں ان کے سامنے یہ صورتحال رکھیں، ان کو اپنا ہم خیال بنائیں، ہم نوا بنائیں، اور سخت سے سخت کارروائی جتنی کی جا سکتی ہے وہ کریں. اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ کرکٹ کی آپ سمجھیں کہ موت ہوگی. اچھا، اس پر بھی بتائیے گا کہ پاکستانی کپتان سلمان علی آغا کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ کپتانی کر پائیں گے؟ جس طرح سے ٹورنامنٹ پہ ان کو ایک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور کپتانی اس طرح سے دیکھنے کو نظر نہیں آئی ہے. دوسری طرف کن کھلاڑیوں کی، جیسے طلعت ہے اور محمد نواز کے حوالے سے کئی کھلاڑی ایسے ہیں جن کے اوپر جو ہے سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں. حارث رؤف پہ سب سے زیادہ سوال اس وقت اٹھایا جا رہا ہے، اور آپ نے بھی کہا اپنی گفتگو میں کہ اس ساری گیم کا ولن کل کے میچ کا وہ قرار پاتا ہے. تو آپ تبدیلیاں بھی دیکھ رہے ہیں؟ کپتانی بھی جا سکتی ہے؟ مجھے پھر آپ کے سوال پہ کچھ سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے، ہنسی آتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جس قسم کی کپتانی اس ٹورنامنٹ میں دیکھنے میں ملی ہے، اس کے باوجود بھی آغا صاحب کو رکھنے کی کوئی ضرورت ہے؟ اگر میرا اختیار ہوتا تو میں تو اس ٹورنامنٹ کے لیے نہ رکھتا، کسی اور کو بناتا کپتان. نہیں، بالکل نہیں ضرورت. اور جس کھلاڑی نے کارکردگی اچھی نہیں کی فوراً ان کو فارغ کیا جائے. ان کی اگر آپ کے پاس کوئی متبادل ہے، ایک تو مجھے یہ بہت شک ہے کہ کوئی متبادل آپ کے پاس نہیں ہے، کیونکہ کرکٹ کو جس نیج پہ جس حال پہ پہنچا چکے ہیں ہم لوگ، تو وہاں سے بڑی مشکل سے کوئی نئی کھلاڑی ملیں گے. نئے کھلاڑی ایسے نہیں تیار ہوتے. جیسے اس کی مثال تو ایسی ہے کہ کوئی درخت جو ہے، گھنا درخت سایہ دینے والا، اس کو تیار کرنے میں، اگانے میں کئی سال لگ جاتے ہیں. یہی حال کھلاڑیوں کا ہے. کھلاڑیوں کو تیار کرنے میں بھی وقت چاہیے. کلب کرکٹ کو آپ کو بہتر کرنا ہوگا، وہاں ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہوگی، کلب کو آپ کو وسائل مہیا کرنے ہوں گے، تو پھر اس کے بعد وہاں سے کھلاڑی تیار ہوتے ہیں. میں آپ کو اپنے زمانے کا ایک واقعہ سناؤں. جب عبدالحفیظ کارزہ صاحب چیئرمین تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کے، میں ان کے ساتھ سیکریٹری تھا. انہوں نے حکم دیا کہ اتنا سامان جو ہے سیالکوٹ سے منگواؤ. بے شمار سامان، آپ یوں سمجھیے کہ کوئی 20-30 ٹیموں کے لیے وہ کافی تھا. اور اس کے پھر ان کی ہدایت کے مطابق بنڈل بنے، اور وہ بنڈل بن کے تو کراچی، لاہور، مختلف شہروں میں جو جانے پہچانے کلبs تھے ان کو بھیجے گئے. تو میں نے کہا آپ نے اتنا تردد کیا ہے، آپ ان کو پیسے بھجوا دیتے. تاکہ وہ کہتے نہیں، پیسے کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی کہ وہ سامان میں خریدا جائے گا، تو اس لیے سامان خرید کے دیا ہے.
وہ ان کے کام آئے گا اور یہ پھر بہتر کھیل سکیں گے اور کھلاڑی نکلیں گے. ان کی زبردست سوچ تھی جس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ 70 کی دہائی کے بعد آپ کو کھلاڑیوں کی کبھی کمی محسوس نہیں ہوئی, 80 میں کمی محسوس نہیں ہوئی, 90 میں کمی محسوس نہیں ہوئی. اس کے بعد جیسے جیسے ایسے لوگ کرکٹ بورڈ کے سربراہ بنتے چلے گئے جن کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ کرکٹ کی بہتری کیسے کی جا سکتی ہے, کہاں سے نئے کھلاڑی نکلتے ہیں. یہ کلبز ہی تو نرسریز ہیں. ان کا سارا توجہ جو ہوتی تھی وہ ٹیسٹ کرکٹ اور T20 اور یہ جو 50 اوور کے کھیل ہیں ODI, اس پہ توجہ ہوتی تھی, نیچے کچھ توجہ نہیں تھی, جس کے نتیجے میں اب جو صورتحال ہے وہ بڑی تشویشناک ہے. ہم بات تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جی جو نہیں اچھا, جنہوں نے کارکردگی دکھائی ان کو نکال دیا جائے. نکال کے لایا کس کو جائے وہ آپ مجھے بتا دیں تو پھر شاید کوئی سوال. بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ کلب کی کو مضبوط کیا جائے گا اور گراس روٹ لیول سے, گلی محلوں سے پھر یہ کلب پہ جاتے ہیں اور کلب سے پھر یہ اسٹیڈیم اور پھر اسی طرح سے آپس میں جو اداروں کی ٹیمیں تھیں وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہی رہ گئی ہیں. کوئی ادارے کی طرف سے کوئی ایسا بڑا بیٹسمین آ بھی نہیں رہا. جی اداروں کو تو آپ نے فوری طور سے ختم کر دیا. میں نے اس وقت بھی مجھ سے تبصرے مانگے گئے تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے اداروں کے ٹیمیں اگر آپ نہیں آپ کو چاہیے, لیکن ادارے تو آپ کو چاہیے نا. ادارے ہیں جو آپ کے کھلاڑیوں کو نوکریاں دیتے ہیں, ادارے جو ہیں جو آپ کی کرکٹ کے لیے فنڈ مہیا کرتے ہیں. تو آپ ایسے کریں کہ ہر ادارے کو ایک جو علاقائی تنظیم ہے اس کے ساتھ جوڑ دیں. مثلاً آپ نے بینک کسی کو استعمال کرنا ہے تو اس کو کراچی کے ساتھ جوڑ دیں, کہ کوئی دوسرا بینک پکڑیں اس کو لاہور کے ساتھ جوڑ دیں, PIA کو اسی طرح ایک اور ٹیم کسی کا, ان سب کا آپس میں مقابلہ کروائیں ان اداروں کا کہ لو بھائی تمہاری شہرت ان ٹیموں کی وجہ سے ہوگی. مثلاً PIA کی ٹیم ہے, اگر وہ ٹیم جو ہے ملک میں چیمپئن بنتی ہے, اچھا کرکٹ کھیلتی ہے, اس کے پاس اچھے کھلاڑی ہیں, تو PIA کو تو اپنی مارکیٹنگ کی ضرورت ہی نہیں ہوگی, وہی بڑی شاندار مارکیٹنگ ہوگی. دیکھیں نا کروڑوں روپیہ جو ہے وہ اشتہاروں پہ خرچ ہوتا ہے, اگر اس کا کچھ حصہ بھی ٹیموں پہ کرکٹ پہ خرچ ہو, ہاکی پہ خرچ ہو اور جو کھیل ہیں ان پہ خرچ ہو تو کتنی بہتری ہوگی. اداروں کا بھی بھلا ہوگا, ان کا نام نکلے گا, لوگ کہیں گے کہ ہاں جی یہ ہیں لوگ, تو ان کا بھی بھلا ہوگا, کھلاڑیوں کا فائدہ ہوگا, کھلاڑیوں کو پھر نوکریاں ملیں گی. اس طرح ایک ادارہ اگر ٹیم بناتا ہے تو 20-25 کھلاڑی تو وہ رکھے گا نا اپنے پاس, اور جب کھلاڑیوں کو نوکریاں ملیں گی تو پھر لوگ مزید کرکٹ کی طرف آئیں گے. یہ بڑی اہم چیز ہے. یہ بھی پھر مجھے اچھی مثالیں دینی پڑتی ہیں, اور کارزا صاحب سے زیادہ اچھی مثال کسی کی ہو نہیں سکتی. وہ خود گئے تھے اداروں کے پاس, بہت کم کسی کے پاس جاتے تھے. وہ بینکوں کے پاس گئے تھے, وہ PIA کے پاس گئے, وہ ریلویز کے پاس گئے. انہیں کہا کہ جی آپ اپنی ٹیمیں بنائیں اور ان کھلاڑیوں کو روزگار دیں. دیکھیں بہت تھوڑے کھلاڑی ہیں جو بڑی اچھی کرکٹ کھیل کے تو بڑے بڑے پیسے کماتے ہیں. ظاہر ہے آج کل کاؤنٹی تو ختم ہو گئی, غیر ملکی جگہ جو موقع ہوتے تھے وہ بھی ختم ہو گئے. اب تو یہ رہ گئی نا وہ جو ہے پریمیم لیگ اور فلانی لیگ, اس میں لوگ, تو یہ کوئی مستقل روزگار کا ذریعہ نہیں بن سکتا. ہاں کسی کے پاس نوکری ہو تو اس کو یہ ذہن میں تسلی ہوتی ہے کہ میں آپ جم کے دھیان سے اطمینان سے کرکٹ کھیل سکتا ہوں. وہ کرکٹ بھی اچھی کھیلے گا, پھر اس کی نوکری بھی لگی ہوگی, پھر وہ پیسے بھی اور کما لے گا. تو آپ نے تو وہ سارا کوئی سلسلہ ہی ختم کر دیا. اب یہ سارے یہی ٹیم جو کل کھیل رہی تھی, ان کو کیا آپ کے خیال میں ان کو روزی کا نہیں ہوگا خیال کہ ہمیں پیسے کمانے ہیں کسی طرح؟ بہت شکریہ خالد محمود صاحب, سابق چیئرمین PCB ہمارے ساتھ موجود تھے. ان سے ہم نے گفتگو کی ہے پاکستان انڈیا کے میچ اور اس مکمل ٹورنامنٹ کے حوالے سے, جس طرح کا انڈیا کا رویہ رہا اس پورے ٹورنامنٹ کے حوالے سے, ہاتھ نہ ملانا اور پھر ٹرافی کے حوالے سے انکار کرنا. اس حوالے سے انہوں نے سفارش کی ہے, گزارش بھی کی ہے کہ PCB کے چیئرمین اور ACC کے جو پریزیڈنٹ ہیں محسن نقوی اجلاس بلائیں, تمام ممالک کو اس فورم پر لے کر آئیں, اس
پر اصرار کریں جس طرح کا رویہ انڈیا نے رکھا ہے، اور اسی طرح سے ان ساری چیزوں کو قرارداد منظور کروانے کے بعد آئی سی سی پہ بھی وہ جائیں، اور اسپیشلی ان کا جو فوکس رہا ہے کہ کلب کی جو کرکٹ ہے اس کو بحال کیا جائے، اداروں کی کرکٹ کو بحال کیا جائے، تاکہ بہترین کھلاڑی جو ہے وہ سامنے آ سکیں اور وہ جو ہے کل کو ملک کے لیے جو ہے کھیل سکیں، اور اسی طرح سے اچھی کرکٹ جو ہے وہ دیکھنے کو نظر آئے گی۔ جی